السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ مائدہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو کہ چھٹے پارے میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی دوسری منزل کا بھی آغاز ہوگا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بھی ختم کر سکیں، تکمیل تک پہنچا سکیں۔ تو چلیں لکھتے ہیں، ترجمہ شروع کرتے ہیں لکھنا۔ آپ کو پھر ایک دفعہ تاکید کروں گی کہ لکھنا ضروری ہے، اور آپ نے اسی طریقے سے، چاہے آپ کو سمجھ آ بھی رہا ہو تب بھی، جیسے ہم نے قرآن پاک خریدے ہوئے ہیں ان پر آپ نے لکھنا ضرور ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے آپ یہ پورا ترجمہ جو ہے لفظی قرآن پاک کا وہ ایک دن مکمل کر سکیں گی انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ مائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا سورتوں کے جو نام ہیں وہ سورت کے اندر ہی سے لیے جاتے ہیں۔ جو بھی نام ہوتا ہے سورت کا، وہ اس کا ذکر سورت کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، اور یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی خود تجویز کیے ہیں۔ تو مائدہ، سورت مائدہ جو ہے، ابھی اس کا جب نام آئے گا تو میں آپ کو پھر اس کا ریفرنس دوں گی انشاءاللہ، میننگ بھی وہاں پر آپ کو بتاؤں گی۔ تو شروع کرتے ہیں، لکھنا شروع کریں۔ لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اوفو، پورا کرو۔ اوفو، پورا کرو۔ بالعقود، عہد کو، یعنی اپنے جو عہد ہیں ان کو پورا کیا کرو، جو بھی تم وعدہ کرتے ہو۔ احلت، حلال کیے گئے۔ آپ دیکھ شروع میں پیش آ گیا نا تو مجہول بن گیا، حلال کیے گئے۔ لکم، لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، حلال کیے گئے تمہارے لیے۔ بہیمۃ، چوپائے جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ الانعام، مویشی۔ یہ وہ جانور ہیں کہ جن کو آپ پال بھی سکتے ہیں، اور جو نباتات یا گھاس اس طرح کی چیزیں کھانے والے جانور، اور 4 ٹانگوں والے۔ الا، سوائے، ما، جو، یتلا، پڑھے جائیں گے۔ پھر شروع میں پیش آ گئی یا کے اوپر تو مجہول بن گیا۔ یتلا، تلاوت سے نکلا ہے نا، پڑھے جائیں گے، یا اس کو اگر ہم با محاورہ کریں تو بتائے جائیں گے، لیکن آپ لکھیں پڑھے جائیں گے، بتائے جائیں گے یا سنائے جائیں گے، اس کو بریکٹ میں لکھ لیں۔ علیکم، علی پر، کم تم پر۔ غیرہ، نہیں، محلی، حلال جانے یا حلال جانو۔ الصیدی، شکار، یعنی شکار کو، جو جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے ان کو حلال نہ جانو، یعنی تم ان کا شکار نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے اس وقت حلال نہیں ہوتے۔ کس وقت؟ وا، اور، ان، تم ہو، حرم، احرام میں، حالت احرام میں، تب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ انا، یقیناً، اللہ، اللہ، یحکم، وہ حکم دیتا ہے، ما، جو، یریدو، وہ چاہتا ہے۔ یہ یا جو ہے دونوں میں، یحکم اور یریدو میں، اس کا مطلب ہے وہ۔
یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا نہیں، تحلوا، تم حلال جانو، شروع میں جو تا ہے اس کا مطلب تم حلال جانو، کس کو؟ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیاں ان کو. یہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں ڈیٹیل میں. وا اور، لا نہیں، الشہر الحرام، الشہر مہینے، اور الحرام حرمت والے مہینوں کو، یعنی تم حلال نہ جانو شعائر اللہ کو اور حرمت والے مہینوں کو. ولا اور نہ، الحدی، حدی یعنی کہ جو نیاز کعبہ کو، جو کعبے کی میں قربانی کے لیے جانور بھیجے جاتے تھے اس کو حدی، نیاز کعبہ، آگے بریکٹ میں لکھ لیں کہ جانوروں کو جو کعبے میں جا کر انہوں نے قربانی کرنی ہوتی تھی ان جانوروں کو. ولا اور نہ، القلائد، قلائد ہوتا ہے وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہوتے تھے، وہ پٹے ایکچولی نشانی ہوتی تھی اس چیز کی کہ یہ جانور جو ہے یہ کعبے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور وہاں پر یہ اس کو قربان کیا جائے گا. تو وہ بھی حلال نہیں ہے. ولا اور نہ، حامینا، آنے والے، البیت الحرام، بیت گھر، اور یعنی کہ حرمت والا گھر، یعنی کہ خانہ کعبہ، کہ خانہ کعبہ میں آنے والے. یبتغون، وہ چاہتے ہیں، شروع میں جو یا ہے اس کا مطلب وہ ہے. یبتغون وہ چاہتے ہیں، یعنی کہ جو کعبہ میں آنے والے ہیں لوگ وہ چاہتے ہیں، فضلاً فضل، من سے، ربہم رب ہم اپنے رب سے فضل چاہتے ہیں. وا اور، رضواناً رضا چاہتے ہیں. وا اور، اذا جب، حللتم تم احرام کھول دو، حللتم احرام کھول دو تم، فاصطادوا تو، استعدوا شکار کر لو، یعنی پھر شکار کر لو. فا کا مطلب تو یا پھر، شکار کر لو یعنی پھر شکار کر سکتے ہو. یعنی یہاں پر کتنی چیزیں بتائی گئیں کہ اے ایمان والوں، نہ حلال سمجھو کن کن چیزوں کو؟ شعائر اللہ کو، اور حرمت والے مہینوں کو، اور جو ہے کعبے کی طرف جانے والے قربانی کی غرض سے جانوروں کو، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، اور کعبے کی طرف آنے والے لوگوں کو جو احرام باندھ کر کعبے کی طواف کی نیت سے آ رہے ہوتے ہیں، حج یا عمرے کی نیت سے. اور وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یعنی ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ فضل، وہ اپنے رب کا فضل اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی غرض سے وہ آ رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں. اور پہلے اوپر بتایا گیا تھا نا کہ جب تم احرام میں ہو تو پھر تم شکار نہیں کر سکتے حلال بھی. تو اب یہاں بتا دیا گیا کہ جب تم احرام کھول دو تو پھر تم اس شکار جو ہے وہ کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو تو.
یہ ذرا دھیان سے آپ لکھیے گا کیونکہ تھوڑا سا سمجھنے میں آپ کو مشکل ہوگی، تو اگر آپ نے تھوڑا سی ڈیٹیل سمجھ لیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ وا اور لا نہیں، یجرمنکم، یجرمنا باعث ہو کم تمہارے، یعنی یجرمنکم تمہارے لیے باعث ہو، شنآن دشمنی، قوم قوم کی، اس قوم کی، ان جو صدو روکتی تھی، کم تم کو، ان سے، المسجدی مسجد، الحرامی حرام، مسجد حرام سے جو قوم روکتی تھی، یعنی وہاں آنے سے روکتی تھی، ان کہ تعتدو تم زیادتی کرو، وا اور تعاونو تعاون کرو یا ایک دوسرے کی مدد کرو، علی پر، البری نیکی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، والتقوی اور تقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ وا اور لا نہیں، تعاونو تعاون کرو یا ایک دوسرے کی مدد کرو، علی پر، الاثم گناہ، گناہ پر، گناہ کے کاموں میں، والعدوانی وا اور عدوان زیادتی، زیادتی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، واتقوا اللہ وا اور اتقو تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان یقیناً اللہ شدید سخت ہے، العقاب عذاب، یعنی اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائیں، اللہم اجرنا من النار۔ چلیں جی، یہ ہم آج 2 آیتیں کرتے ہیں، تھوڑے سے الفاظ بھی نئے ہیں بیچ میں، اور تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اس کی اچھی طرح سے، تو آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اچھی طرح سامنے رکھ کے سمجھیں، پھر آپ کو صحیح طریقے سے میننگ بھی سمجھ آئیں گے لفظی۔ تو کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہدوں کو، قول و قرار کو پورا کیا کرو۔ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بھی وعدے کرو ان کو پورا کرو، چاہے وہ عہد و قرار اللہ کے ساتھ ہیں یا انسانوں کے ساتھ ہیں تمہارے، تو ان تمام عہد و قرار کو پورا کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اس میں جو قوموں کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں یا اور بھی ہر طرح کی، یعنی ایون کہ ہم لوگ بھی جو آپس میں چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر عہد کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح سے ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو پورا کرو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نفاق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جب عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے، تو ایک تو یہ بھی اس سے بچنے بھی چاہیے، وہ اس کی نشانی بھی یہ بن جاتی ہے، اور یہاں حکم بھی اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں دے دیا کہ اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو۔ اور عقد جو ہے یہ گرہ کو کہتے ہیں، عقود گرہ کو کہتے ہیں، ایسی گرہ کہ جس میں مضبوطی سے باندھنے کا مفہوم آتا ہے، تو اس لیے جو بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ وعدے جو کرتے ہو ان کو مضبوطی کے ساتھ نبھاؤ ان کو، اس میں نکاح کی بھی آ جاتی ہیں، اور بھی جتنے معاہدے ہوتے ہیں سارے آ جاتے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم،
تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، یعنی کہ جن کا حکم ابھی آگے آیتوں میں آ جائے گا، تو آگے آپ پڑھ لیں گے وہ والے جانور کہ جو حرام کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ تمام وہ جانور جو چوپائے ہیں اور جو مویشی ٹائپ ہیں، یعنی کہ جو گھاس، نباتات اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، گوشت خور نہیں ہیں، وہ تمام جانور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تو ان کا شکار کرو اور کھاؤ۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ یعنی یہاں پر ایک چیز بتائی گئی کہ جب تم حالت احرام میں ہو، حج یا عمرے کی نیت سے نکلو اور احرام باندھ لو، تو پھر ان حالات میں وہ جو حلال جانور ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے اب حلال کہا ہے، وہ پھر اس وقت ان کا شکار بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، صرف حالت احرام میں۔ پھر جب احرام کھول دیں تو اس کے بعد شکار کر سکتے ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ کا اختیار ہے، جو وہ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے، تو یہ اس کے چاہت کے اوپر ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے ہر حال میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والوں، لا تحلوا، نہ حلال کرو یا نہ بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، آگے ایک لسٹ بتائی جا رہی ہے کس کس چیز کی، اللہ کے شعائر کی، اور ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر اور بھی آگے بتایا جا رہا ہے ولا الہدیہ، اور نہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، وہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی قربانی کے وہ جانور جو کہ حج یا عمرے پر جاتے ہوئے لوگ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب وہ حج یا عمرے پر جاتے تھے تو وہ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اب تو یہ نہیں ہے، اب تو لوگ جہازوں میں جاتے ہیں اور وہیں پر ٹوکن مل جاتا ہے اور وہیں پر ہی جانور بھی ذبح ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے وہ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر جاتے تھے۔ تو یہاں ان جانوروں کا ذکر ہے کہ وہ بھی، ان جانوروں کی بے حرمتی کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اور وللقلائد، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کی گردنوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں۔ یہ جو پٹے ہوتے تھے قلادے، یہ علامت کے طور پر ڈالے جاتے تھے کہ جس جانور کے گلے میں یہ ڈلے ہوتے تھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور کعبے کی طرف ان کو لے کر جایا جا رہا ہے، یعنی وہاں جا کر ان کی قربانی کی جائے گی۔ تو یہ سب جو ہے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور کیا ہے، اچھا پہلے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا آگے کیا فرمایا اہل ایمان کو کہ نہ بے حرمتی کرو شعائر اللہ کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی۔ اب شعائر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی تمام اس میں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کعبہ میں ہم جائیں تو مقام ابراہیمی ہے، پھر اسی طرح سے صفا مروہ ہے، اور ساری یہ تمام چیزیں اللہ کے شعائر میں ہی آتی ہیں۔ تو ان تمام شعائر اللہ کی بے حرمتی سے منع کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ ان کی بے حرمتی جو ہے اس کو کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اور انہی شعائر اللہ میں سے ایک شعائر جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، جو آگے بتایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ تو حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب۔ اور ان کی حرمت سے کیا مراد ہے؟ ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا ہے۔ اہل عرب جو تھے ان کے اندر لوٹ مار، لڑائی جھگڑا یہ بہت زیادہ عام تھا، اور دور جاہلیت میں پورے عرب کے جو قبائل ہوتے تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ لیکن یہ جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں کوئی قبیلہ جو ہے وہ کسی سے نہیں لڑتا تھا، ان کو پتہ ہوتا تھا ایون دور جاہلیت میں بھی کہ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں اور اس میں لڑائی جھگڑا منع ہے۔ اور پھر یہ اس میں سے آپ دیکھیں جی 3 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔
یہ تو چونکہ حج کے مہینے سمجھے جاتے تھے کہ لوگ قافلوں کی شکل میں حج کے لیے آتے تھے، پھر حج کر کے واپس جاتے تھے، تو ان کو وقت لگتا تھا، وہ تو پیدل یا اونٹوں پر آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ جب قافلے چلا کرتے تھے تو کئی جو تھے لوگ وہ اس کو لوٹتے تھے، قافلوں کو، ان کا مال لے لیتے تھے اور ان کو مارتے تھے۔ لیکن حرمت والے مہینوں میں اس چیز سے اسی لیے منع کیا گیا کہ چونکہ ان مہینوں میں بہت لوگ آتے ہیں حرم کی طرف حج کرنے کی نیت سے، تو یہ لوٹ مار اور لڑائی جھگڑے منع کر دیے گئے تاکہ امن اور کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ آ سکیں اور حج کر سکیں اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور پھر یہ جو تھا رجب کا مہینہ، یہ اس کو بھی حرمت والے مہینوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں جو لوگ تھے وہ بیت اللہ کے لیے نذرانے لایا کرتے تھے، اور وہ جو متولی ہوتے تھے کعبہ کے ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے پھر اس مہینے میں بھی جو اس کو بھی حرمت والے مہینوں میں شامل کر دیا گیا تاکہ وہ نذرانے جو لائے جا رہے ہیں وہ بھی نہ لوٹے جا سکیں۔ تو یہ سب کچھ کعبے کے اعزاز کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کی بھی حرمت جائز، یعنی اس کو بھی میں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اور شعائر اللہ کی حرمت کا بھی لحاظ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ پھر آگے کہا گیا وَلَلْ ہدیہ، اور نہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، یعنی کہ قربانی کے وہ جانور جو کہ حج اور عمرے پر جاتے ہوئے لوگ ساتھ لے کر جاتے تھے، تو ان کو بھی نہ مارا جائے نہ چھیڑا جائے۔ اور اسی طرح سے وَلَلْ قَلَائِد، یعنی وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہیں یہ کعبے کے نذرانے کے طور پر یا وہاں پر قربان کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں یہاں بتائی گئیں، اور پھر آگے بتایا گیا کہ اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت اور احترام میں فرق آنے پائے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں حج یا عمرے کی نیت کر کے وہ یہ سفر کر رہے ہیں، تو اب وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے میزبان ہیں، وہ اللہ کے راستے میں سفر پہ ہیں، تو ان کی بھی بے حرمتی سے منع کیا گیا۔ ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی بے عزتی یا بے حرمتی ہو، اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائیں، اور ان لوگوں کے حوالے سے آگے بتایا کہ وہ لوگ تو بہت ہی عزت و احترام والے ہیں، کیونکہ کیا ہے یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تو طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے، اس کی رضا کے، یعنی یہ سب کے سب اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں نکلے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی عظیم لوگ ہیں، تو ان کا عزت و احترام کرو۔ پھر آگے ایک کنڈیشن بتائی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی کہ جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ پہلے شکار کا بتایا کہ آپ نے ان چیزوں کا شکار کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کا جو ہیں وہ اللہ نے حرام کر دی ہیں، لیکن پھر بتایا کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہو تو آپ حلال شکار بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب آپ احرام کھول دیں تو پھر اس کے بعد آپ شکار کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ اچھا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، کس بات پر؟ ان کے صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، یعنی جیسے اہل مکہ نے تم لوگوں کو 6-7 برس تک حج اور عمرے سے روکے رکھا،
اب کہیں اس کے جواب میں تم لوگ بھی ان پر زیادتی نہ کرو. تو زیادتی کا جواب زیادتی میں دینے سے منع کیا گیا ہے یہاں پر، کہ جیسے انہوں نے تمہیں اللہ کے گھر کی طرف آنے سے روکے رکھا، تو ان کا یہ روکے رکھنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی ان کو اس سے روکے رکھو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور کرنا کیا ہے؟ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہ تو ایک جنرل سا اصول دے دیا گیا، کہ بتایا گیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور دیکھو ایسے کاموں میں جس میں ظلم، زیادتی ہو، گناہ ہو، اس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، کیونکہ مدد کرنے والا بھی پھر اتنا ہی گنہگار ہوتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور کرو کیا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے. تقوی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اب گناہوں سے بچا کر اس دنیا کے سفر میں سے گزر جائے. اس طرح آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم اٹھائے کہ کہیں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غصے اور اپنی سزا سے ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.